کریم شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں اہل اللہ کی صحبت کی افادیت، صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1۔ مولانا عبداللہ شجاع آبادی صاحب کی جب بخاری شریف ختم ہوئی تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مخاطب کر کے بخاری شریف پڑھنے والوں سے فرمایا کہ آج بخاری شریف ختم ہو گئی، آج تم عالم ہو گئے، مگر بخاری شریف کی روح جب حاصل ہوگی جب 6 ماہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو گے، پھر تمہیں درد بھرا دل عطا ہوگا، اپنے علم پر عمل نصیب ہوگا اور علم کی حلاوت ملے گی، اور تمہارے منہ سے جو علم نکلے گا جادو بیانی کا اثر کرے گا کہ اللہ والوں کی جوتیوں کے خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں۔ یہ جملہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ صحبت اہل اللہ کی ضرورت پر ایک مثال اور دیا کرتا ہوں کہ مان لو کسی چراغ کا ظرف 10 لاکھ ریال کا ہے اور اس میں تیل بھی 1 لاکھ ریال کا ہے، اور اس کی بتی بھی نہایت اعلیٰ درجے کی پیرس سے منگائی گئی ہے۔ خود دیا جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، اندر تیل بھی پتہ نہیں کہاں کا ہے، اور بتی پیرس کی ہے، لیکن یاد رکھو روشن نہیں ہو سکتا جب تک کسی جلتے ہوئے چراغ سے متصل ٹچ نہ ہو۔ اسی طرح خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، علم کا سمندر ہو، لیکن جب تک کسی اللہ والے صاحب نسبت سے متصل نہیں ہوگا، نہ خود روشن ہوگا نہ دوسرے کو روشن کر سکے گا، نہ نسبت لازمہ ملے گی نہ نسبت متعدیہ ملے گی۔ وہ چراغ ہے لیکن دوسرے سے ٹچ ہونے کے بعد جلے گا، جلتا ہوا چراغ ہے، اور فرمایا کہ جلتا ہوا چراغ فرض کرو کہ 1000 روپے کا ہے، اور جو نیا چراغ ہے وہ سمجھو کروڑوں روپے کا ہے، لیکن جلے گا اس کی وجہ سے، اور وہ چراغ مٹی کا ہے، تیل جو ہے یہیں کا ہے، بتی جو ہے وہ ٹنڈو باغوں کی ایک مثال ہے، لیکن جلے گا کب؟ جب اس سے ٹچ ہوگا، جب حالانکہ وہ تو بڑا قیمتی ہے۔ تو فرمایا کہ علم کتنا بھی زیادہ ہو، کتنا بھی زیادہ علم ہو، لیکن کسی سے رابطہ رکھے گا تو کام بنے گا۔ صاحب نسبت درس نظامی جس نے لکھا یہ ان سے بیعت ہوئے جو امی تھے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ زیادہ ہے یہ ایک آیت کا، بتائیے، ہم نے پوچھا تھا حضرت والا نے اس وقت، ہاں جی 30 پاروں کا علم زیادہ ہے نا۔ یہی دلیل ہے کہ صحبت کی قیمت علم سے زیادہ ہے، کیونکہ جو پہلے ایمان لائے ان کو نبی کی صحبت زیادہ ملی، اس لیے ان کا درجہ ان سے بڑھ گیا۔ جو 30 پاروں کے بعد ایمان لائے، یہ ہے صحبت کی اہمیت۔ اور جو شیخ اور مربی جتنا قوی نسبت ہوگا، اس کے صحبت یافتہ بھی اتنے ہی قوی نسبت ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا، اس لیے آپ کے صحابہ بھی سابقہ صحابہ سے افضل ہیں، جو پہلے کی امت ہیں ان سے افضل ہیں، اور اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حضرت یہاں نہیں لکھا ہوا 1 کروڑ امام ابو حنیفہ، 1 کروڑ امام شافعی ہوں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، لیکن ایک آخری وقت کے صحابی چند گھنٹے کے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن نسبت قیامت تک سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔ اس لیے وہاں مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں دعا مانگی کہ اے اللہ جو ہم میں صاحب نسبت نہیں ہیں ان کو صاحب نسبت کر دیں، اور جو صاحب نسبت ہیں مگر ضعیف اور کمزور تعلق ہیں ان کو قوی کر دیں، اور جو قوی نسبت ہیں ان کو اقویٰ کر دیں، یعنی ان کی اس قدر قوی نسبت کر دیں کہ ان کی صحبتوں سے دوسرے ولی اللہ پیدا ہونے لگے۔ کل عصر کے بعد حضرت کی کتاب علم اور عمل، حکمت مجالس علم اور حکمت، اس میں جو پہلا ملفوظ تھا کل، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو دین کی تو روزانہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ آپ جس طرح مجھے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ویسا بنا دیجئے۔ اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، آج پھر اثر میں پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی کہ اے اللہ
آپ جیسا مجھے چاہتے ہیں دیکھنا مجھے ویسا بنا دیجیے، اب سب خود بخود آ جائے گا۔ بھئی آسان چیز ہے لیکن گہرائی کتنی ہے اس کے اندر۔ اے اللہ آپ جس طرح مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے۔ دینا ذرا مجالس وہ میرا والا نہیں ہے کتاب۔ دعا کیا کرو گے یا اللہ آپ کے نزدیک جو زندگی پسندیدہ ہے میری زندگی ویسے ہی بنا دیجیے۔ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ اگر دل میں وسوسہ ہے کہ نہ معلوم کیا حق ہے کیا نہیں، تو یہ دعا مانگا کرو اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہو ویسی زندگی بنا دیجیے، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہو ویسی زندگی بنا دیجیے۔ تیسری دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہو ویسی زندگی بنا دیجیے، انشاءاللہ وہی زندگی عطا ہوگی جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ راضی ملیں گے۔ کچھ ماشاءاللہ بھی ہونا چاہیے۔ تعلق کریں پہلے خوب دیکھ لیں کہ وہ قوی النسبت ہے یا نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کونوا مع الصادقین میں صادقین سے مراد متقین ہیں، لیکن صادقین اس لیے نازل فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ وہ صادق فی التقوی ہے یا نہیں، یا صرف زبانی معاملہ ہے، یا ایجنٹ ساتھ میں چھوٹے ہوئے ہیں جو دوسروں کو بولتے رہے اللہ والا ہے اللہ والا ہے بہت پہنچا ہوا ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ لباس تقوی ہے، ایسا تو نہیں کہ لباس تقوی ہے، ٹوپی بھی اہل اللہ والی ہے، وضاقتہ بھی اہل اللہ والی ہے، مگر اعمال ویسے نہیں، مثلا بد نظری کر رہا ہے یا شرعی پردہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے۔ بھائی بعض لوگ کہنے صاحب میں نے اولیاء اللہ کو تلاش کیا مگر سب، حضرت کا جملہ سننا، مگر سب پاکٹ مار نکلے، یعنی کہ ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر۔ یہ بات صحیح نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو پھر بھی اللہ کی تلاش مت چھوڑو، ایک نہ ایک دن ضرور خدا تم پر رحم کرے گا اور تمہیں سچا اللہ والا مل جائے گا۔ ایک بزرگ نے اس کی مثال دی کہ اگر آپ جوان اور بہت تندرست ہیں اور آپ کا شادی کو جی چاہ رہا ہے، تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں مگر پہلے 1 کلو لڈو اور 500 ٹکا دو، بنگلہ دیش کی کرنسی، حضرت بنگلہ دیش کا ملفوظ ہے یہ، اور پھر آپ سے 1 کلو لڈو اور 500 ٹکا لے کر کہا کہ میں تمہاری شادی کے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوں، اس کے بعد ادھر ادھر ہو گیا، تو پھر کیا آپ ہمیشہ کے لیے کان پکڑ دیں کہ اب شادی نہیں کرنی ہے؟ آواز صحیح ہے ماشاءاللہ بھی، الحمدللہ بہت اچھی آواز ہے۔ پھر اگر دوسرا دوست کہے کہ اچھا ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں مگر 1000 ٹکا، وہ 100 ٹکا لے رہا تھا، یہ 500 ٹکا، 1000 ٹکا اور 5 کلو لڈو لیں گے تو آپ شادی کی امید پر اس کو بھی دے دیں گے۔ اسی طرح تیسرا بھی دھوکہ دیتا ہے۔ 3 دھوکے بازوں کے بعد اگر چوتھا بھی کوئی امید دلا دیں تو اس کے چکر میں بھی آ جاتے ہیں آپ۔ لہٰذا اگر اللہ والوں کے بیس میں کچھ غلط لوگ مل گئے، مصنوعی سیارہ مل گئے، میڈ ان ڈالڈا مل گئے، تو بھی اللہ کے لیے سچے اللہ والوں کو تلاش مت چھوڑو۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کی گہرائی میں، اس کی مٹی میں اور بہت بڑی تعداد میں کنکروں پتھروں میں موتی چھپا ہوتا ہے، بار بار غوطہ لگاؤ گے تو ایک دن انشاءاللہ موتی ہاتھ آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ والوں کے لباس میں جعلی پیر مل گئے ہیں تو اللہ والوں کی تلاش نہ چھوڑو، اللہ کے لیے اللہ کو تلاش کرتے رہو، اللہ کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرتے رہو۔ اگر سچی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اللہ والوں سے ملا دیں گے، اگر سچی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اللہ والوں سے ملا دیں گے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کے صدقے ایک بات عطا کی، یہ جو کبھی کوئی ایسی بات میں عرض کر دیتا ہوں تو یہ کوئی علمی نکتہ نہیں ہوتا میرے پاس کوئی، یہ میں ابھی بھی جو عرض کرنے والوں کے علمی نکتہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی دل میں بات آ گئی کہ اخباروں میں ہم آپ پڑھتے ہیں کہ جعلی پیر پکڑا گیا، ایسا ہی ہے۔ اخبار والوں کو اگر اللہ سے اتنی محبت ہے تو ننگی تصویریں کیوں دیتے ہیں، بے حیائی اوریانی کی باتیں کیوں لکھتے ہیں؟ لیکن وہ خود لکھ رہے ہیں، ان کو دین سے دوری ہے، لیکن خود لکھ رہے ہیں کہ جعلی پیر پکڑا گیا، تو یہ خود ہی اپنے دعوے میں سچے ہیں جبکہ بک بک بہت کرتے ہیں۔ جب جعلی پیر پکڑا گیا اس کا مطلب اصلی پیر ہے نا۔ ہر اخبار نے پیری مریدی قبول کر لی نا،
ہر چینل نے، ہر اس نے جو یکونوا مع صادقین کی بات کہاں کرتے ہیں، لیکن اس بہانے قبول کر لیا کہ جی وہ اس کی ٹی وی پر دکھاتے ہیں کہ ایسے کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، یہاں دھوئیں چھوڑتے تھے، یہ جگہ تھی، جعلی پیر پکڑا گیا، جعلی پیر پکڑا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود تسلی کر دے رہے ہیں نا ہمیں بھی، اس کا مطلب یہ کہ اصلی پیر تو ہے نا، بس وہ نکل نہیں سکتا پھر وہاں سے، ایک دفعہ جسے اللہ ولایت عطا فرماتے واپس نہیں لیتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔